بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل سدھ اوریجنل پر خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں ڈھیر نعمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ تو چلیے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ عمران سیریز بلیک ہاؤنڈز پہلی قسط۔ عمران نے کار اپنے فلیٹ کے نیچے گراج میں بند کی اور پھر سیڑھیاں پھلانگتا ہوا وہ جیسے ہی اپنے فلیٹ کے دروازے پر پہنچا بے اختیار ٹھٹک کر رک گیا۔ دروازے پر ایک بوڑھی عورت کھڑی بڑبڑا رہی تھی۔ وہ بار بار دروازے پر زور زور سے دستک دیتی اور پھر بڑبڑانے لگ جاتی، حالانکہ دروازے پر تالا لگا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس عورت کی آنکھ پر اینک بھی موجود تھی، اس کے باوجود وہ مسلسل دستک دیے چلی جا رہی تھی۔ نگوڑا نہ جانے نشہ پی کر سوتا ہے یا مر گیا ہے، سنتا ہی نہیں، عورت نے اس بار اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ دروازے پر تو تالا لگا ہوا ہے نا بوڑھی اماں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عورت اس کی آواز سنتے ہی اس بری طرح سے اچھلی جیسے عمران کی بجائے اس نے کسی جن بوت کی آواز سن لی ہو۔ کک کک، کون ہو تم؟ او تم؟ بوڑھی آنکھوں نے خوف سے کپکپاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ عمران کو دیکھتے ہوئے عورت کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ بار بار آنکھوں پر موجود اینک کو درست کر کے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جدھر عمران کھڑا ہوا تھا، اور دوسرے لمحے عمران کے حلق سے بے اختیار ایک طویل سانس نکل گیا۔ بوڑھی عورت کی اینک میں سرے سے شیشے ہی نہ تھے، وہ خالی فریم آنکھوں پر چڑھائے کھڑی تھی۔ میرا نام علی عمران ہے، یہ میرا فلیٹ ہے، آپ نے کس سے ملنا ہے؟ عمران نے انتہائی نرم لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ او تو میں غلط جگہ پر آ گئی، مجھے تو سیٹھ سلیمان سے ملنا تھا، بوڑھی عورت نے انتہائی دل شکستہ لہجے میں کہا۔ اور عمران سلیمان کے ساتھ سیٹھ کا لقب سن کر بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ آئی تو درست جگہ پر ہیں، مگر سیٹھ سلیمان اس وقت موجود نہیں ہے، دروازے پر تالا لگا ہوا ہے۔ لیکن آپ فرمائیں، آپ کو ان سے کیا کام ہے؟ عمران نے جھک کر دہلیز کے نیچے محسوس جگہ پر موجود چابی نکال کر تالا کھولتے ہوئے کہا۔ تم سیٹھ کے ملازم ہو شاید، بوڑھی اماں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، میں سیٹھ صاحب کا مینیجر ہوں، آئیے اندر آ جائیے۔ باہر کافی سردی ہے اور آپ کے جسم پر مناسب گرم لباس بھی موجود نہیں، عمران نے تالا کھول کر دروازے کو دھکیلتے ہوئے کہا۔ سردی؟ ہاں سردی تو ہے، مگر ہم غریبوں کو سردی نے کیا کہنا ہے، ہمارے پاس بھوک کی گرمی جو موجود ہوتی ہے، مگر سیٹھ صاحب کی اجازت کے بغیر میں اندر کیسے جا سکتی ہوں؟ سیٹھ صاحب ناراض ہو گئے تو وہ امداد بھی بند کر دیں گے، بوڑھی عورت نے سادہ سے لہجے میں کہا، اور عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ بوڑھی عورت نے اتنی سادگی میں ایسی بات کر دی تھی جس نے عمران جیسے شخص کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ سیٹھ صاحب بہت اچھے اور نیک آدمی ہیں، وہ کیوں ناراض ہوں گے، آپ آئیے۔ عمران کا لہجہ اور زیادہ نرم ہو گیا تھا اور پھر وہ اس بوڑھی عورت کو لے کر ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے راضی کر کے اس بوڑھی عورت کو صوفے پر بٹھایا، ورنہ وہ فرش پر بیٹھنے پر مصر تھی۔ ہیٹر جلا کر اس نے بوڑھی عورت کے قریب رکھا اور وہ پھر خود باورچی خانے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ سلیمان شاپنگ کے لیے گیا ہوا ہوگا اور اس نے چائے بنا کر اس کا تھرمس ضرور رکھا ہوا ہوگا، اور واقعی تھرمس اسے مل گیا۔ فریج سے اس نے پھال نکالا، اسے پلیٹ میں رکھا اور تھرمس اور 2 پیالی اٹھا کر وہ واپس ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ بوڑھی عورت سہمی ہوئی اپنی جگہ پر اس طرح بیٹھی ہوئی تھی جیسے اگر اس نے ذرا سی حرکت کی تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ عمران نے پھل کی پلیٹ اس کے سامنے میز پر رکھ دی اور پیالیوں میں چائے ڈال کر اس نے ایک پیالی بوڑھی عورت کے سامنے رکھ کر دوسری پیالی اپنے سامنے رکھ لی۔ بوڑھی عورت اس طرح حیرت سے چائے اور پھلوں کو دیکھ رہی تھی جیسے یہ چیزیں اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھی ہوں۔ بوڑھی اماں، یہ چائے بھی آپ نے پینی ہے اور یہ پھل بھی آپ نے کھانے ہیں، یہ سیٹھ سلیمان کا حکم ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر میں تو غریب ہوں، انہیں کیسے کھا سکتی ہوں؟ بوڑھی اماں نے اسی طرح حیران ہو کر کہا جیسے یہ چیزیں اس کے لیے شجرے ممنوعہ کا درجہ رکھتی ہوں۔ یہ سیٹھ سلیمان کا حکم ہے اور سیٹھ سلیمان کے حکم کی تعمیل نہ کی جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، عمران نے کہا۔ کہیں سیٹھ صاحب ناراض ہو گئے تو میں کہاں جاؤں گی، بوڑھی عورت نے کہا۔
اور پھر وہ اس طرح پھلوں پر ٹوٹ پڑی جیسے نہ جانے کتنے عرصے سے بھوکی ہو، اور دیکھتے ہی دیکھتے پلیٹ میں موجود 6 کیلے اور 4 سیب وہ کھا گئی، اور پھر اس نے چائے کا کپ بھی پی لیا۔ عمران خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ بوڑھی عورت کے چہرے پر گرم چائے پینے اور پھل کھانے کے بعد قدرے رونق سی آ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سیٹھ صاحب کو اس کی جزا دے گا۔ اس خود غرضی کے دور میں ایسے نیک لوگ بھی اللہ تعالیٰ آخر پیدا کر ہی دیتا ہے، وہ واقعی بے حد رحیم و کریم ہے۔ بوڑھی عورت نے باقاعدہ دعا دیتے ہوئے کہا، اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو سیٹھ سلیمان سے کیا کام ہے؟ میں ان کا مینیجر ہوں اور ان کا حکم ہے کہ جو بھی آئے وہ پہلے مجھے اپنا مسئلہ بتائے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، غریبوں کو امیروں سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ میرے 2 جوان بیٹے ہیں، دونوں اس وقت جس حالت میں ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی حالت دشمنوں کی بھی نہ کرے۔ روٹی تو ہمیں مل جاتی ہے، مگر بوڑھی عورت نے کہا، اور پھر فکرہ مکمل کیے بغیر وہ بے اختیار ہچکیاں لے لے کر رونے لگ گئی۔ ارے ارے بوڑھی اماں، روئیے نہیں، میں بھی آپ کا بیٹا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا چاہتی ہیں، کھل کر بتائیے۔ عمران نے اٹھ کر بوڑھی اماں کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے انتہائی نرم لہجے میں کہا، درندوں نے میرے 2 جوان بیٹوں کو معذور کر دیا ہے، میری دونوں بہوؤں کو وہ اٹھا کر لے گئے، اور پھر ان کی لاشیں ہی ملیں۔ نہ جانے کس طرح ہم یہاں پہنچے، ہمارا سب کچھ وہیں رہ گیا، سب کچھ وہیں رہ گیا ہے۔ مجھے یہاں کسی نے بتایا ہے کہ سیٹھ سلیمان آ کر غریبوں کی مدد کرتا ہے، چنانچہ میں گرتی پڑتی سیٹھ کے پاس آئی ہوں۔ اس نیک آدمی جس نے مجھے سیٹھ صاحب کے متعلق بتایا تھا، وہی مجھے یہاں سیڑھیوں کے پاس چھوڑ گیا ہے۔ بوڑھی عورت نے کہا، کن درندوں کی بات کر رہی ہیں آپ، اور کہاں رہتی ہیں آپ؟ عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ بوڑھی عورت کوئی جواب دیتی، کال بیل بج اٹھی اور بوڑھی عورت بے اختیار گھبرا گئی۔ گھبرائے نہیں، یہ آپ کا اپنا ہی گھر ہے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، اور تیزی سے چلتا ہوا وہ ڈرائنگ روم سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے سلیمان تھیلوں سے لدا کھڑا تھا۔ آپ جلدی آ گئے، آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ رات کو دیر سے واپسی ہوگی، سلیمان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں بس اچانک موڈ بدل گیا تھا، ایک خاتون تم سے ملنے آئی ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ خاتون؟ او واقعی، اس لیے آپ جلدی آ گئے ہیں، نہ جانے آپ کو ایسی باتوں کا علم پیشگی کیسے ہو جاتا ہے، سلیمان نے چونک کر کہا، اور پھر باقی فکرہ اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ میری اماں ہیں، عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بب بب بڑی بیگم، او سلیمان نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ یک لخت زرد پڑ گیا تھا۔ ہر بوڑھی عورت میری اماں کا درجہ رکھتی ہے سلیمان، عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بوڑھی عورت؟ سلیمان نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اسی دوران وہ ڈرائنگ روم کے دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ سیٹھ سلیمان صاحب آ گئے ہیں، عمران نے بوڑھی عورت سے کہا، تو بوڑھی عورت اسی طرح جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی جیسے اس کی بوڑھی ہڈیوں میں نئے سپرنگ لگ گئے ہوں۔ مم میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کھایا، میں تو، بوڑھی عورت نے بری طرح ہکلاتے ہوئے کہا۔ او یہ تو شاید مشک بار کیمپ سے آئی ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اسے وہاں دیکھا تھا، سلیمان نے غور سے بوڑھی عورت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مشک بار کیمپ؟ کیا مطلب؟ یہاں دارالحکومت میں مشک بار کیمپ کہاں سے آ گیا؟ عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی نہیں، یہاں ایک بڑا کیمپ بنایا گیا ہے، اور یہاں ان لوگوں کو رکھا گیا ہے جو کافرستانی درندگی کا بری طرح شکار ہوئے ہیں، تاکہ غیر ملکی سفیروں اور مہمانوں کی ان کی حالت ذات دکھائی جائے۔ میں روزانہ وہاں جا کر نقد رقم اور کھانے پینے کی چیزیں بانٹ آتا ہوں، سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او تم نے مجھ سے ذکر ہی نہیں کیا، عمران نے کہا۔ جو کچھ میں دے کر آتا ہوں وہ آپ کا ہی ہوتا ہے، سلیمان نے مختصر سا جواب دیا۔ مجھے بتاتے تو میں تمہیں زیادہ رقم دے دیتا، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ زیادہ رقم؟ وہ کہاں سے آ جاتی؟ سلیمان نے حیران ہو کر پوچھا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ میرے پاس صرف وہی رقم ہوتی ہے جو میرے کوٹ کی جیبوں میں ہوتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر آپ اس رقم کو زیادہ کہہ رہے ہیں جو آپ نے اپنے خاص کمرے کی خفیہ تجوری میں رکھی ہوئی تھی، تو اسے زیادہ کہنا تو سراسر زیادتی ہے،
وہ تو 20 لاکھ روپے تھے، صرف 20 لاکھ، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خدا تم سے سمجھے، بہرحال ٹھیک ہے، جاؤ میں بات کرتا ہوں بوڑھی اماں سے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سلیمان خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ بوڑھی اماں اسی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ ارے آپ کھڑی کیوں ہیں؟ بیٹھ جائیے، سیٹھ سلیمان نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ آپ جو چاہتی ہیں آپ کی مدد کر دی جائے، اب آپ مجھے کھل کر بتائیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں۔ کیا صرف نقد رقم آپ کو چاہیے تو وہ مل جائے گی، اور کوئی امداد آپ چاہتے ہیں تو وہ بھی مل جائے گی، عمران نے بوڑھی اماں سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں نے رقم کا کیا کرنا ہے؟ ہم کمزور اور بے بس لوگ ہیں، ہو سکتا ہے نقد رقم کا پتہ یہاں کسی بدماش کو ہو جائے تو ہم اس کا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں؟ دنیا میں اچھے برے سب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، میں تو صرف اتنا چاہتی تھی کہ میرے دونوں بیٹوں کا اس طرح علاج ہو جائے کہ وہ معذوری سے بچ جائیں۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ ان کا علاج ہو سکتا ہے لیکن یہاں نہیں کسی اور ملک میں، اور اس کے لیے بہت رقم چاہیے۔ نیک دل ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ کوشش کر رہا ہے مگر… بوڑھی عورت نے دوبارہ رونا شروع کر دیا۔ ارے ارے، آپ نے پھر رونا شروع کر دیا۔ ارے آپ روئے نہیں، آپ کے دونوں بیٹوں کا علاج ہوگا، اور ضرور ہوگا، چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، عمران نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اگر ایسا ہو جائے تو کم از کم مرتے وقت مجھے سکون تو مل جائے گا، ورنہ میرے معذور بیٹوں کی زندگی نہ جانے کہاں کہاں بھیک مانگتے گزرے گی، بوڑھی اماں نے اپنے آنسو آنکھوں سے پوچھتے ہوئے کہا۔ سلیمان، اچانک عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ سلیمان، او تم سیٹھ صاحب کو اس طرح آواز دے رہے ہو؟ وہ ناراض ہو جائیں گے، بوڑھی اماں نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سیٹھ کا اپنا حکم ہے کہ اسے اسی طرح پکارا جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ او کس قدر نیک آدمی ہے، اتنا بڑا سیٹھ ہو کر بھی اتنی انکساری، بوڑھی عورت نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی صاحب، اسی لمحے سلیمان نے دروازے پر پہنچتے ہوئے کہا۔ سنو، تم نے کیمپ کا چکر لگایا ہے، وہاں کتنے افراد ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی تقریباً 300 افراد ہیں، جن میں سے 100 شدید زخمی ہیں، کیمپ میں ہی ہسپتال بنایا گیا ہے، سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے یہ کیمپ اور کون ہے اس کا انچارج؟ عمران نے پوچھا۔ جی ریڈ کراس کے تحت کیمپ ہے، انچارج کوئی شبیر صاحب ہیں، بڑے میدان کے پچھلے حصے میں قائم کیا گیا ہے، سلیمان نے جواب دیا۔ اوکے، عمران نے کہا اور پھر صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آئیے بوڑھی اماں، میں آپ کے ساتھ کیمپ چلتا ہوں تاکہ آپ کے بیٹوں کے علاج کے لیے ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکوں، عمران نے کہا، اور بوڑھی اماں نے بے اختیار دونوں ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھائے۔ یا اللہ، تو ہی رحیم و کریم ہے، تو ہی سیٹھ سلیمان کو اس نیکی کی جزا دے سکتا ہے، میں تو بے بس عورت ہوں، بوڑھی عورت نے انتہائی خشوع و خضوع سے دعا مانگتے ہوئے کہا، اور دروازے پر کھڑا سلیمان کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ عمران نے منہ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کے لیے کہا، اور پھر وہ بوڑھی عورت کو ساتھ لیے فلیٹ سے نیچے آیا اور گراج سے اس نے کار باہر نکال لی۔ بوڑھی عورت نے کار میں بیٹھنے سے صاف انکار کر دیا، مگر عمران نے منت سماجت کر کے اسے کار میں بٹھائی، اور پھر کار آہستہ آہستہ چلاتا ہوا پہلے مین مارکیٹ پہنچا۔ آؤ اماں، سیٹھ سلیمان کا حکم ہے کہ پہلے تمہارے لیے اینک بنوائی جائے، عمران نے کار روک کر نیچے اترتے ہوئے کہا، اور پھر دوسری طرف سے گھوم کر اس نے کار کا دروازہ خود کھولا۔ اینک؟ اینک تو ہے، مگر نہ جانے کیا ہوا ہے اینک کو، آج صبح سے خراب ہو گئی ہے، مجھے صاف نظر ہی نہیں آ رہا، بوڑھی عورت نے جلدی سے چہرے پر موجود اینک کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو سیٹھ سلیمان نے حکم دیا ہے، آئیے جلدی کریں، اگر سیٹھ سلیمان کا حکم فوری نہ مانا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، عمران نے کہا۔ او نہیں، ورنہ میرے بیٹوں کا علاج کیسے ہوگا؟ نہیں، میں اس کا حکم مانوں گی، وہ تو ویسے بھی نیکی کا فرشتہ ہے، اس کا حکم ماننا تو میرا فرض ہے، عورت نے جلدی سے نیچے اترتے ہوئے کہا، اور عمران نے اسے بازو سے پکڑ کر سنبھالا، اور پھر اسے نیچے اتار کر اس نے کار کا دروازہ بند کیا، اور اسی طرح بازو سے پکڑے وہ اسے لیے ہوئے ایک آئی اسپیشلسٹ کی دکان میں لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد بوڑھی عورت کی آنکھیں ٹیسٹ ہو گئیں اور ایک فریم بھی بن کر آ گیا۔ ارے یہ تو مجھے صاف نظر آنے لگ گیا ہے، اللہ سیٹھ سلیمان کو جزا دے، بوڑھی عورت نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ آئیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے جا کر واپس عورت کو کار میں بٹھایا، اور خود ایک اور دکان میں جا کر اس نے بوڑھی عورت کے لیے نیا گرم لباس، شال، مفلر، سویٹر، جرسی، گرم جرابیں اور نہ جانے کیا کیا خریدا۔
اور بنڈل اٹھائے وہ واپس کار کی طرف آیا۔ بنڈل اس نے کار کی عقبی سیٹ پر ڈالا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے کار آگے بڑھا دی۔ اب اس کا رخ کیمپ کی طرف تھا، ویسے وہ دل ہی دل میں اپنے آپ پر آفرین بھیج رہا تھا کہ اس سے اب تک اس کیمپ کی موجودگی کا علم کیوں نہ ہو سکا تھا۔ کیمپ واقعی خاصا بڑا تھا، ایک طرف ہسپتال بھی خیموں کے اندر بنایا گیا تھا۔ یہ کیمپ عالمی ریڈ کراس اور پاک ایشیا کی ہلال احمر نے مشترکہ طور پر بنایا تھا۔ اس وقت بھی وہاں 10-12 نئے ماڈل کی کاریں موجود تھیں اور پولیس ادھر ادھر پھیلی ہوئی تھی، اور پھر عمران سر سلطان کی سرکاری کار دیکھ کر چونک پڑا۔ عمران نے جیسے ہی کار روکی، ایک پولیس آفیسر تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور پھر قریب آ کر وہ چونک پڑا۔ او عمران صاحب، آپ؟ پولیس آفیسر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کون آیا ہوا ہے آفیسر؟ عمران نے کار سے نیچے اترتے ہوئے پوچھا۔ جی کوئی غیر ملکی سفیر ہیں، پولیس آفیسر نے جو شاید عمران کو جانتا تھا جواب دیا۔ آئیے اماں، میں آپ کو گیٹ کے اندر پہنچا ہوں۔ عمران نے کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھی بوڑھی عورت سے مخاطب ہو کر کہا۔ جناب میں آپ کو جانتا ہوں، میں پہلے انٹیلیجنس میں تھا، مگر حکم ہے کہ جب تک سفیر صاحب واپس نہ چلے جائیں کسی کو کیمپ کے اندر نہ جانے دیا جائے۔ آفیسر نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، حکم بہرحال حکم ہوتا ہے، میں رک جاتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور پولیس آفیسر عمران کی بات سن کر اس طرح حیران ہو گئے جیسے اسے عمران سے اس جواب کی توقع ہی نہ تھی۔ آپ ابھی کار میں بیٹھے اماں جی، کوئی غیر ملکی سفیر صاحب آئے ہوئے ہیں، اس لیے کیمپ میں داخلہ بند ہے۔ وہ چلے جائیں گے تو میں آپ کو اندر لے جاؤں گا، عمران نے کہا، اور عورت سر ہلاتے ہوئے دوبارہ کار میں بیٹھ گئی۔ شاید وہ پہلے سے جانتی تھی کہ جب کوئی بڑا آدمی کیمپ میں آتا ہے تو کسی کو اندر نہیں جانے دیا جاتا۔ آپ بوڑھی اماں کا خیال رکھیں گے، عمران نے پولیس آفیسر سے کہا، اور خود وہ تیزی سے اس طرف کو بڑھ گیا جدھر کاریں موجود تھی۔ سر سلطان کا سرکاری ڈرائیور دوسرے ڈرائیوروں کے ساتھ موجود تھا۔ اس نے جب عمران کو دیکھا تو جلدی سے آگے بڑھ کر اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کر دیا، اور اس کے سلام کرنے پر دوسرے ڈرائیوروں نے بھی عمران کو سلام کیا۔ سر سلطان یہاں پہلی بار آئے ہیں یا پہلے بھی آتے رہتے ہیں؟ عمران نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کیمپ کو قائم ہوئے 2 ماہ ہو گئے ہیں اور تقریباً روز ہی بڑے صاحب آتے ہیں، ڈرائیور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے پولیس کی ایڑیاں بجنے کی آوازیں سنائی دی اور عمران اور دوسرے ڈرائیور چونک پڑے۔ عمران نے کیمپ کے مین دروازے سے چند غیر ملکیوں کو سر سلطان اور دوسرے اعلیٰ آفیسرز کے ساتھ باہر آتے ہوئے دیکھا۔ کاروں کے ڈرائیور تیزی سے اپنی اپنی کاروں کی طرف دوڑ پڑے اور چند لمحوں بعد سب کاریں تیزی سے چلتی ہوئیں اس طرف بڑھنے لگیں جہاں مہمان موجود تھے۔ سر سلطان کو کہنا کہ عمران یہاں موجود ہے، عمران نے سر سلطان کے ڈرائیور سے کہا جو کار لے کر اس کے قریب سے گزر رہا تھا۔ یس سر، ڈرائیور نے کہا اور کار آگے بڑھا کر لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد کاریں مہمانوں کو سوار کر کے آگے بڑھ گئی، مگر سر سلطان کی کار تیزی سے مڑی اور اس طرف آ گئی جہاں عمران کھڑا تھا۔ پولیس والے سیکرٹری خارجہ کی کار کو اس طرح گھوم کر ادھر آتے دیکھ کر بوکھلا کر ادھر ہی دوڑ پڑے۔ تم عمران اور یہاں آؤ کیوں کھڑے ہو؟ سر سلطان نے کار کی کھڑکی سے سر باہر نکالتے ہوئے کہا۔ میں کیمپ کا دورہ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ میرا ساتھ دیں تو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سوری، مجھے بے حد ضروری کام ہے، تم دورہ کر کے میرے دفتر آ جانا، پھر بات ہوگی، سر سلطان نے جواب دیا۔ یہ دورہ میرا ذاتی حیثیت سے نہیں ہو رہا، میں X2 کی نمائندگی کر رہا ہوں، عمران نے یک لحظ سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مجھے واقعی ضروری کام ہے، سر سلطان نے احتجاج کرنے کے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں چیف کو رپورٹ دے دوں گا، عمران کا لہجہ اور زیادہ سنجیدہ ہو گیا اور سر سلطان جلدی سے دروازہ کھول کر نیچے اتر آئے۔ کیا بات ہے، تم ضرورت سے زیادہ ہی سنجیدہ ہو رہے ہو، سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سر سلطان، آپ نے یہاں جو نمائش لگا رکھی ہے، کیا آپ کا فرض نہ تھا کہ آپ سیکرٹ سروس کو بھی اس بارے میں اطلاع دیتے، یہ کم از کم مجھے ہی بتا دیتے، عمران نے کہا۔ او تم اس لیے ناراض ہو رہے ہو، یہ کیمپ ضروری تھا، اس طرح ہم غیر ملکی سفیروں اور دوسرے غیر ملکی مہمانوں کو یہ دکھا سکتے تھے کہ کافرستان وادی مشکبار میں کس قدر ظلم ڈھا رہا ہے۔ اس سے فائدہ دراصل تحریک مشکبار کو ہی مل رہا ہے، اور جہاں تک تمہیں بتانے کی بات تھی، یہ زخمیوں کا کیمپ ہے، مجرموں کا نہیں، سر سلطان نے جواب دیتا ہوا کہا۔ اچھا میں سمجھا یہاں مجرموں نے کیمپ لگا رکھا ہے، لیکن سیکرٹ سروس بھی انسانوں پر مشتمل ہے، عمران نے اس پر مسکراتے ہوئے کہا۔ شکر ہے تمہارے چہرے پر مسکراہٹ تو آئی، سر سلطان نے اطمینان بھرا طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، جزاک اللہ۔